السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اللہ زمین سے کوئی جانور نکالے گا، کوئی جو لوگوں سے بات کرے؟ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی بھی جانور انسانوں سے بات کرتا نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کر سکتا، تو وہ کیسا جانور ہوگا جو آ کر بات کرے گا؟ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا اللہ قیامت کے دن جو لوگ آیتیں جھٹلاتے ہیں ان کی جماعت بندی کرے گا؟ تو یہ جماعت بندی کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا مردوں کو کچھ سنایا جا سکتا ہے، یا بہرے کو پکار کر سنایا جا سکتا ہے، یا کسی اندھے کو اس کی گمراہی کے بارے میں ہدایت دی جا سکتی ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جب عذاب دیا جائے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بول نہیں سکیں گے؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب کے لیے سورہ نمل اور اس کی آیت نمبر 80 سے لے کر 85 تک دیکھنا ہوگا، یعنی 27 کی 80 to 85۔ تو پہلے یہ مروجہ ترجمہ، اس کے بعد جو میری فہم ہے، اور آخر میں یہ وضاحت بھی کر دوں گا کہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل اتباع ہے۔ میں اس بحث کی طرف نہیں جا رہا ہوں جو ان آیتوں پر بحث کی گئی اور جو ملحدین نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں اپنے تبصرے کے بعد، تو وہ وقت کافی طویل لگ جائے گا، اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ ہم آیت کی فہم کی طرف بڑھتے ہیں، انہیں اپنا جواب خود بخود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ انہی کے سوال کے جواب ہیں۔ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر مڑ جائیں، اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں، تم صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر، بس وہ فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور، وہ ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ جمع کریں گے ان میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لاتے تھے، یا بتلاؤ تم کیا کرتے تھے؟ اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بس وہ بول نہ سکیں گے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ جس کی وجہ سے ایسے سوالات تو اٹھتے ہیں، اور کم فہم لوگ قرآن پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو آئیے اس کی صحیح فہم لیتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ انکا، بے شک تم، لا تسمع الموتا، تم مردے کو نہیں سنا سکتے، خاص مردے کو نہیں سنا سکتے، الف لام لگا کے یہ مخصوص کیا گیا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو طبعی طور پر مر چکا ہے، یعنی ڈیڈ باڈی سے اللہ مخاطب نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اسے نہیں سنا سکتے، یہ زندے میں سے ہی جو مردہ ان کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اور تم خاص بہروں کو نہیں سنا سکتے خاص پکار جب وہ پلٹتے ہیں پیٹ پھیر کر، اور تم خاص اندھوں کو ہدایت دینے کو نہیں ہو ان کی گمراہی کے بارے میں۔ تو وما انتا، نہیں ہو تم، بہادی الامی، خاص اندھوں کو ہدایت دینے کو، ان ضلالتہم، ان کی گمراہیوں کے بارے میں، ان تسمعوا، اگر تم سناتے ہو، الا، صرف، من یؤمنو، جو کوئی یہ مانتا ہے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فہم مسلمون، پس وہ سلامتی دینے والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، وقع القول، واقع ہو جائے گی خاص بات، علیہم، ان پر، اخرجنا، ہم نکالیں گے، ہم خارج کریں گے، لہم، ان کے لیے، دابتن،
ایک جاندار، من الارض پستی میں سے، خاص پستی میں سے، تکلمہم تم سے وہ بات کرے گا، ان الناس یہ کہ خاص لوگ، کانو وہ تھے، بیایاتنا ہماری آیتوں کو، لا یوقنون یقین نہیں رکھتے تھے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ اور وہ دورانیہ ہم اکٹھے کریں گے، من کل امتن ہر ایک ماخذ والوں میں سے، فوجن ایک فوج، ممن یکذب اس سے جو یہ جھٹلاتا ہے، بیایاتنا ہماری آیتوں کو، فہم پس وہ، یوزعون وہ روکے جائیں گے۔ تو واو زے عین وضع جو ہے وہ روکنے کے لیے آیا ہے، یا اس کو آپ باز رکھنے کو کہا جا سکتا ہے، یہ جماعت بندی کے لیے لفظ نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ جب آ جائیں، قال اکذبتم تو کہے گا کیا تم نے جھٹلایا، بیایاتی میری آیتوں کو، ولم تحیطوا اور نہیں تم نے احاطہ کیا، بہا اس کا، علماً ایک علم سے، اما یا جو یا کیا، ذا کنتم تم اس قوت والے تھے، تعملون تم عمل کرتے تھے، ووقع القول اور واقع ہو جائے گی خاص بات، علیہم ان پر، بما ظلموا اس کا جو انہوں نے ظلم کیا، فہم پس وہ، لا ینطقون نہیں وہ سمجھ کر بول سکیں گے، نطق کہتے ہیں سمجھ کر بولنے کو، اسی سے منطق نکلا ہے جو کم لفظوں میں گہری بات کہہ جائیں۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد واضح کرتا ہوں کہ آیتیں کس طرح ہر دور کے لیے قابل اتباع ہے، کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے۔ بے شک تم خاص مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور تم خاص بہروں کو خاص پکار نہیں سنا سکتے، جب وہ پیٹھوں کو پھیر لیں، اور تم خاص اندھوں کو ان کی گمراہی کے بارے میں ہدایت کو نہیں ہو۔ اگر تم سنا سکتے ہو تو صرف جو یہ ہماری آیتوں کو مانتا ہے، بس وہی سلامتی دینے والوں میں سے ہیں۔ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی، خاص بات واقع ہو جائے گی، ہم ان کے لیے پستوں میں سے ایک جاندار خارج کریں گے، وہ ان سے باتیں کرے گا، یہ کہ لوگ وہ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ دورانیہ ہم ہر ایک ماخذ والوں میں سے ایک فوج اکٹھا کریں گے، ان میں سے جو یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پس انہیں باز رکھا جائے گا یا پس وہ روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے کہا جائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور تم نے اس کا احاطہ علم سے نہیں کیا تھا، یا کیا جب تم کوئی عمل کیا کرتے تھے۔ اور ان پر خاص بات واقع ہو جائے گی اس پر یا اس کا جو انہوں نے ظلم کیا، پس وہ سمجھ کر بول نہیں سکیں گے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے اس کی صحیح فہم کی طرف۔ سب سے پہلے جو اس میں بات آئی ہے کہ بے شک تم خاص مردوں کو سنا نہیں سکتے، تو یہ ایسے مردے کی بات ہو رہی جو زندہ تو ہیں لیکن مردار ہیں، ایسے مردے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کا قطعی کوئی خیال نہیں ہے۔ میں اس کے لیے بھی پھر وہی پاکستان کی مثال دوں گا کہ پاکستان میں ایک ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو بڑھ کر اس کی مدد کریں، اس کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ اکثریت وہ دل سے چاہتے ہوئے بھی نہیں جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں نظام اتنا گندا ہے، جو شخص مدد کے لیے کسی کی جان بچانے لے جائے اور بالفرض اگر وہ مر گیا تو پولیس ساری مصیبت اس ہمدرد شخص کے اوپر ہی ڈال دیتی اور اس کو کیسوں میں پھنسا دیتے، بیچارہ بھگتتا رہتا ہے۔ اس ڈر سے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کہ پولیس کو کون بھگتے گا بعد میں۔
یہ ہمارا عدالتی نظام، ہمارا انتظامی نظام دونوں کرپٹ ہے. ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ حق تک جانے کی کوشش کریں اور اس طرح کی جو ہمدردی کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ اسے مزید پست کر دیتے ہیں، اسی کے اوپر کیس ڈالتے ہیں، اسی کو بھگاتے ہیں، اتنا دوڑاتے ہیں کہ ہر آدمی ڈر سے مدد کرنے سے رک جاتا ہے. تو یہ ایسے زندہ لوگ ہی دراصل مردہ ہیں. جو سامنے کوئی مر بھی رہا تو وہ ڈر سے نہیں اٹھاتے ہیں. ایک تو ہے کہ جان بوجھ کر نہیں اٹھاتے، وہ تو پکے مردہ ہیں. لیکن کچھ لوگ خواہش رکھتے ہوئے بھی پولیس کے خوف سے اپنے وقت کو برباد کرنے سے اس لیے رک جاتے ہیں، تو یہ بھی مردہ میں ہی شمار ہوتے ہیں. تو کوئی بھی جو مردہ ہو وہ اللہ کے نظام کی بات کیسے سنے گا، اللہ کی بات کیسے سنے گا؟ وہ تو پہلے ہی مردہ ہے، وہ تو باپ دادا کے اس پر چل رہا ہے کہ جیسے ہو رہا تھا ویسے ہی ہو رہا تھا، ہمارے یہاں ایسا ہی چلتا ہے اس لیے ایسا ہی چلے گا. تو یہ لوگ بالکل مردہ ہیں. اس کے بعد اللہ دوسری بات جو سمجھا رہا ہے کہ تم خاص بہروں کو خاص پکار نہیں سنا سکتے. اب یہ بھی یعنی الف لام لگا کے دونوں طرف اس کو مخصوص کیا گیا کہ یہ خاص بہرے کون ہیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس کان نہیں ہے وہ سنتے نہیں ہیں، کان ہے، سنتے ہیں، لیکن بصیرت استعمال نہیں کرتے، عقل و شعور کا استعمال نہیں رکھتے. لہٰذا یہ بہروں کی طرح کہ ان کے سامنے آپ کچھ بھی بتا دیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نظام کیا ہے، سسٹم کیا ہے، اللہ کس طرح زندگی گزارنے کا کہہ رہا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ ایسے بہرے بن جاتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا جو رواج ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ان کے خاندان میں کیا چل رہا ہے، ان کی برادری میں کیا چل رہا ہے، وہ اس پر چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے خاص بہروں کو خاص پکار، یعنی اللہ کی ہدایت کی پکار جو اللہ کی کتاب کی پکار ہے، اس کو ہرگز نہیں سنایا جا سکتا. اور اس وقت جب وہ واقعی پیٹ پھیرے میں یعنی ولو مدبرین پلٹے ہیں پیٹھوں پر، تو وہ پیٹ پھیر کر ہٹ گئے، تو انہیں سننا ہی نہیں. اگر کچھ سنایا بھی جائے تو کہتے ہیں بس میں رکھو، تم اپنا اسلام اپنے پاس رکھو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے خاندان میں چلتا ہے، جو ہمارے مسلک میں چلتا ہے، جو ہمارے علماء نے کہہ دیا. اور دنیا بھر کے علماء کیا کہہ رہے ہیں، یعنی انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی بات کو سمجھا جائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. انہیں ساری مطلب اس بات سے ہے کہ ہمارے علماء کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے فرقہ والے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے مسلک والے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں کیا چلتا ہے، اسی پر چل رہے ہیں. چند ایک مخصوص افراد ہی ہوتے ہیں جو باہر نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے مسلک سے، ورنہ اسی ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں. اگر باپ سننی ہے تو بیٹا بھی سننی ہے، باپ شیعہ ہے تو بیٹا بھی شیعہ ہے. بہت کم افراد ہیں جو عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی طرف راغب ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اسی لیے ان کو کہا کہ یہ تو پہلے ہی پیٹ پھیر کے بچ چکے ہیں، پلٹے ہوئے تو پیٹھوں پر ہیں، یعنی سامنے توجہ سے سنتے ہی نہیں ہے، نہ اس کو ماننا ہے انہیں. اس کے بعد پھر اللہ اگلی آیت میں بتا رہا ہے کہ تم ایسے خاص اندھوں کو ہدایت دینے کو نہیں ہو. یعنی اس طرح کے جو اندھے ہیں جن کے پاس آنکھیں تو ہیں، اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے انسانوں کے لیے اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے باوجود اس آخری کتاب سے ہدایت نہیں لیتے. ہدایت کے لیے اپنے اپنے مولویوں کا سہارا لیتے ہیں، اپنے علماء کا سہارا لیتے ہیں، اپنے مسلک کا سہارا لیتے ہیں، غیر اللہ کی کتابوں کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کی جو آخری کتاب ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس ہدایت کی کتاب کو نہیں کھولتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے. تو ایسے خاص اندھے کو ان کی گمراہی کے بارے میں تم ہدایت دینے کو نہیں ہو، تم انہیں بتا ہی نہیں سکتے. اس کی بہت واضح مثال کہ اگر آپ کہہ دیں کہ قرآن میں نماز نہیں ہے، صلاۃ ہے، جو مروجہ نماز ہے اور جو قرآن کی صلاۃ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل الٹ ہے. اللہ جو صلاۃ بتا رہا ہے اور جو ہمارے یہاں نماز بنا کر دیا گیا ہے یہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن اس پر یہ خاص اندھے ڈٹے ہوئے اور اس گمراہی پر اتنی سختی سے ڈٹے ہوئے کہ اگر ان کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہاں ہے تو قرآن میں لکھا ہوا نماز پڑھو. بھائی وہ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہو، اقیم الصلاۃ کا نماز پڑھو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. پڑھنے کے لیے تو لفظ اقرا آیا، بس تتلو آیا، اتلو آیا، اس طرح کے الفاظ ہیں.
لیکن عقیم کا مطلب کیسے پڑھنا لے لیتے ہیں؟ جب عقیم الدین آتا ہے تو آپ دین پڑھتے نہیں ہیں، عقیم الوزن آتا ہے تو وزن بھی آپ پڑھتے نہیں ہیں، وہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا مطلب ہے، لیکن جب عقیم الصلاۃ آتا ہے تو نماز پڑھنے پہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے خاص اندھے ہیں کہ ان کو ان کی گمراہی کے بارے میں آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں، آنکھیں رہتے ہوئے اندھے ہیں، کان رہتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، اور یہ زندہ رہتے ہوئے مردہ لوگ ہیں جو قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ تو آگے پھر اللہ یہی بتا رہا ہے کہ اگر تم سنا سکتے ہو تو صرف اس کو جو مانتا ہے ہماری آیتوں کو۔ سنتا کون ہے؟ جو مانتا ہے کہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے کتاب ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب اللہ کی طرف سے قرآن ہی ہے، وہ اس کی آیتوں کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تو وہی سنتا ہے۔ اگر اسے پہلے سے نہیں پتا ہوتا ہے تو اب قرآن کھول کر اسے سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، اپنے شعور کو استعمال میں لاتا ہے، تو وہ پہنچ جاتا ہے کہ صلاۃ کیا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ نمازیں نہیں ہیں۔ لیکن جو اللہ کی آیتوں کو ہی نہیں مانتا کہ اللہ کی کتاب آخری اور مکمل کتاب ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت کی آخری اور مکمل کتاب ہے، تو زبانی طور پر تو کہتے ہیں کہ یہ آخری اور مکمل کتاب ہے، عملی طور پر اسے نہ آخری کتاب مانتے ہیں نہ مکمل مانتے ہیں۔ تو ایسے افراد کو آپ نہیں سنا سکتے جو اللہ کی ہدایت کو مکمل نہیں مانتا، تو سنے گا وہی جو اللہ کی آیتوں کو مانتا ہے، اور وہی سلامتی دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کی آیتیں یہ کہہ رہی ہیں، تو وہ فوراً اس طرف پلٹ جاتے ہیں، چاہے وہ اس کے مخالف عمل کر رہے ہوں، لیکن وہ رک جاتے ہیں، سلامتی دینے والے بن جاتے ہیں، پھر وہ غیر سلامتی والے نہیں رہتے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ خاص بات ان پر واقع ہو جائے گی، نہیں قرآن کے اندر خاص باتیں موجود ہیں، یہ قرآن جب واقع ہو جائے گی، اس کی باتیں واقع ہو جائیں گی، اس کی باتیں سامنے آ جائیں گی مکمل کھول کر، تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہم ان کے لیے پستوں میں سے ایک جاندار خارج کریں گے۔ اب یقینی سی بات ہے، اس زمین سے کوئی جانور نہیں نکل رہا، پست طبقہ ہے جو غربت کے مارے پست ہے، معاشی بدحالی کے باعث پست ہے، یا امن و امان کے حالات کی خرابی کی وجہ سے پست ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ان پستوں میں سے ہی ایک جاندار نکلتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ کی بات کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، آتا ہے تو وہ نکلتا ہے اور وہ ان سے بات کرتا ہے، کہ زمین سے کوئی جانور نکل کر نہیں بات کر رہا ہوگا، بلکہ پستوں میں سے ایک جاندار نکل کر تم سے بات کرے گا، دیکھو اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ تو پھر ایسا کس لیے ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری آیتوں کا یقین نہیں رکھتے ہیں، ہمیں آیتیں تو وہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی آیتیں اللہ کی ہیں، لیکن اس کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے کہ اس میں مکمل بات بھی ہے۔ وہ زبانی طور پر تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخری اور مکمل کتاب ہے، لیکن ان کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ آخری اور مکمل ہے، کیونکہ وہ اپنے اس عمل کو قرآن سے ثابت ہی نہیں کر سکتے جو قرآن کے خلاف ہے، اس کے لیے وہ غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لیتے ہیں، تو اس لیے وہ مجبور ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا یقین نہ کریں، کیونکہ اگر اللہ کی آیتوں کا یقین کر لیں گے تو پھر انہیں وہ چھوڑنا پڑے گا جو آیتوں کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ بتا رہا ہے کہ ایک دور وہ بھی آئے گا جب اللہ اکٹھے کرے گا سب کو، یعنی یوم القیامہ کا دور، اس کو حشر بھی کہا گیا، یوم حشر بھی کہا گیا، تو وہ دورانیہ کہ جب ہم اکٹھے کریں گے ہر ایک ماخذ والوں کو، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس میں ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب، ہر ایک ماخذ والوں میں سے سب کو اللہ اکٹھے کرے گا، کیونکہ اللہ حساب کتاب سب سے کرے گا، ایسا نہیں کہ کسی کو چھوڑ دے گا اور کسی سے کرے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ہدایت لے رہا ہے سوال بھی اسی سے ہوگا، جس نے ہدایت ہی نہیں لی اس سے کیا سوال جواب، تو یہ قطعی گمراہ کن خیال ہے، ایسا ہرگز قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ تو وہ دوران ہے کہ اللہ ہر ایک ماخذ والوں کو اکٹھے کرے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ سب ایک کثیر تعداد میں لوگ، اس لیے ایک فوج کی طرح ہوں گے، جیسے ایک فوج پوری اکٹھے نکلتی ہے تو پتہ لگتا ہے ایک گروہ پورا نکل رہا ہے، اسی طرح ہر ایک ماخذ والوں سے ایک فوج نکلے گی، اور اس سے جو وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یہاں تمام آیتیں جھٹلانے والوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو یا عیسائی یہودی وغیرہ کسی اور دیگر کے مذاہب کا ماننے والا ہو، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ یکذب بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے،
اور پھر انہیں روک دیا جائے گا، انہیں باز رکھا جائے گا، انہیں ایک طرف کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، باز رکھا جائے گا۔ ایسا کس لیے؟ آگے پھر اللہ اس کی وضاحت کرے کہ یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، جب حشر میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو پھر کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ اور کیوں جھٹلایا تھا تم نے اس کا علم سے احاطہ کیا تھا، تم نے اس کا علم سے احاطہ کیا ہی نہیں اور تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ یا اگر تم کوئی عمل کر رہے تھے تو بتاؤ تمہاری عمل کی قوت کیا تھی، کیا جو تم عمل کر رہے تھے؟ کیا اللہ کی ہدایت کی کتاب والی اس سے عمل کر رہے تھے یا غیر اللہ کی کتاب کے ذریعے عمل کر رہے تھے؟ اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ جب یہ خاص بات ان پر واقع ہو جائے گی، اب تو بات کھلنی حشر کے میدان میں، وہاں تو کچھ نہیں چھپے گا، تو جب یہ واقع ہو جائے گی خاص بات ان پر، تو اس کا جو انہوں نے ظلم کر رکھا تھا، اس کا جو انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رکھا تھا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہی سب سے بڑا ظلم ہے، تو جو انہوں نے اس کا جو ظلم اختیار کر رکھا تھا، تو اب وہ جو اللہ کے سامنے بس وہ سمجھ کر بول نہیں پائیں گے۔ لا ینطقون، یعنی وہ نطق والی بات نہیں کر سکیں، نطق کہتے ہیں سمجھ کر بولنے کو، جو بھلے مختصر ہو لیکن جامع بات ہو، تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی، اس لیے کہ اب تو انہیں واضح نظر آئے گا کہ اللہ کی کتاب کیا ہدایت دے رہی تھی اور ہم کیا عمل کر رہے تھے۔ وہاں انہیں نہ کوئی باپ بھائی بیٹا سمجھانے آئے گا، نہ ان کا خاندان سمجھانے آئے گا، نہ ان کا مسلک والا سمجھانے آئے گا، نہ ان کی برادری والا سمجھانے آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں اللہ کے آگے سب کو تنہا حساب دینا ہے۔ جس طرح دنیا میں تنہا آئے، اکیلے آئے، ایسے ہی اکیلے جواب دہی بھی دینی۔ تو وہاں جب کتاب رکھی جائے گی تو انہیں پتہ ہوگا کہ واقعی کتاب کیا کہہ رہی اور ہم نے کیا عمل کر رکھا تھا، اس لیے اللہ کے سامنے ان کی بولتی بند ہو جائے گی، وہ کوئی سمجھ کر کوئی بات نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ بہانہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ ہدایت تو آئی تھی لیکن تم اندھے بنے رہے، ہدایت تو تمہارے پاس آئی تھی، تم مردہ بنے ہوئے تھے، ہدایت تو تمہارے پاس آئی تھی، تم بہرے بنے ہوئے تھے کہ نہیں ہمیں خالص اللہ کی بات نہیں سننی۔ تو یہ تمام بہانے وہاں نہیں چلیں گے، یہ بات واقع ہو جائے گی اس کا جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اور وہ سمجھ کر بول بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، اور اس سے میرے خیال میں ہر ایک کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہے۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں بات کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی خاص وقت کے لیے بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے۔ آپ اسے سمجھ کر عمل کریں گے، آج بھی آپ اسے اپنا سکتے ہیں، آپ اس کے اپنے آپ کو جواب دہی سے بچانے کے لیے ہدایتوں پر عمل کر لیں تو وہ آپ اس سے رہ جائیں گے۔ اور اگر ایسی آپ ظلم پر برقرار رکھیں گے کہ اللہ کی ہدایت کو نہیں ماننا ہے، غیر اللہ کی کتاب سے ملاوٹ کر کے ہی سمجھنا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا انجام کیا ہونا ہے۔ اس میں سب کچھ بتا دیا گیا۔ السلام علیکم۔